انبیاء، اولیاء، اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کون ہے، کون ہے۔ اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر انسان کے دل میں اللہ کے اوپر یقین پکا ہو جائے، ایمان پکا ہو جائے، تو اس کو کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج میں اور عبداللہ بھائی اس چینل کے وساطت سے ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہیں، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ تک وہ بات پہنچائیں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے اس چینل سے تلاوت کلام پاک بھی نشر ہوتی ہے، اور نعت، حمد یہ بھی نشر ہوتی رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث شریف بھی ترجمہ، تشریح اس کی نشر ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی انشاءاللہ عن قریب ترجمہ اور تفسیر شروع ہو جائے گی اس چینل سے۔ تو اس چینل سے آپ کو بہت ساری مفید معلومات، دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک کریں، شیئر کریں جتنا ہو سکے، تاکہ جتنے زیادہ مسلمانوں تک یہ بات پہنچے گی، اتنے ہی زیادہ مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، تو اس سب کے ثواب میں ہم برابر کے شریک ہوں گے۔ تو حمد باری تعالی شروع کرنے سے پہلے میں عبداللہ بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2-4 باتیں کر کے اس محفل کا آغاز کریں، تمہیدی باتیں کر کے، اس کے بعد حمد باری تعالی پڑھ کر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، نہیں آتی کوئی مصیبت مگر اللہ کے اذن سے، نہیں آتی کوئی تکلیف، کوئی پریشانی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اس کے دلوں کو ہدایت دے دیتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، کہ اگر انسان کے دل میں یہ یقین ہو، یہ ایمان ہو کہ ایک پتا نہیں ہل سکتا اللہ کی اجازت سے، تو کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا۔ اسی طرح جو ہمارے ملک کے، پاکستان کے حالات چل رہے ہیں، اگر کسی کے اوپر تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکلات آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو اگر اس کو اپنے رب، اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے، تو کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا۔ اللہ پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ اے بیٹے، تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اور اے بیٹے، تو اللہ کے حقوق کا خیال رکھ، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب بھی مدد مانگ تو اللہ سے مانگ، جب بھی سوال کر تو اللہ سے کر۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے، اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے، اور اگر پوری امت جمع ہو جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں پہنچا سکتی مگر جو اللہ چاہے۔ تو اگر انسان کے دل میں اللہ کے اوپر یقین پکا ہو جائے، ایمان پکا ہو جائے، تو اس کو کوئی خوف، کوئی ڈر ہوگا۔ بڑے انسان کے اوپر بڑی سے بڑی مشکلات آ جائیں، بڑی سے بڑی تکلیف، پریشانی آ جائیں، تو جب اس کو اللہ کے اوپر یقین ہوگا تو کبھی بھی وہ گھبرائے گا نہیں، وہ اس سچویشن میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی ایک حدیث مجھے یہاں پر یاد آ رہی ہے، تو وہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی کہ جب کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے نا، محنت کرو، کوشش کرو، اور پھر ظاہری اسباب اختیار کرو، کاہلی، سستی مت کرو، اور پھر اللہ سے مدد مانگو، اور اس دوران اگر تمہیں کوئی
نقصان پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے، تو کبھی یہ نہ کہنا کہ کاش میں اس طرح کر لیتا تو ایسے ہو جاتا، ایسے کر لیتا تو ایسے ہو جاتا۔ ہم دیکھتے ہیں سر جی معاشرے میں وہ بہت یہ لوگ الفاظ یوز کرتے ہیں کہ کاش میں آج ابو کی بات مان لیتا تو میں آج بڑا اچھا میرا فیوچر ہوتا، کاش میں پیپر کی تیاری کر لیتا تو آج میں پاس ہو جاتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ یہ بات تم نے نہیں کرنی، تم نے ہمیشہ یہ کہنا ہے جو اللہ چاہے وہی ہوا ہے، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، کہ کاش اگر مگر کرنے سے شیطان کا دروازہ کھل جاتا۔ تو میں مولانا ذوالفقار یوسف صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ حمد باری تعالیٰ پڑھیں۔ عبداللہ بھائی، یہ حمد لکھی ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے، اور ماشاءاللہ اس کے بہت پیارے الفاظ ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا آپ کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر تجھ کو کیا اے پتہ کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا بزم عطا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، انبیاء اولیاء تیرے محتاج ہیں، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ پڑی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی
مانتے ہیں تجھے اے نصیر، اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ مانگے کس سے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور تیرے سوا تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون ہے، کون ہے؟